بولایت علی ابن ابی طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين صلوات اللهم صل على محمد وآل صاحب التاج والميراج والبراق والألم اسمه مقدس منور في اللوح والقلم أحمد المصطفى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ماشاءاللہ بس اپنے وقت کے اندر ماشاءاللہ قبلہ اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ رائزہ پیش کر کے قبلہ صاحب نے ممبر دے سام ماشاءاللہ قبلہ توجہ ہے ماشاءاللہ سارے نے توجہ ہے سلوات پڑھ بواز ہے اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند متعال نے اپنے حبیب تے اپنے رسول تے آیات کو نازل کیتا جواز صاحب قبلہ ماشاءاللہ قرآن کو نازل کیتا جنا خداوند متعال آیات کو نازل فرماوے نا کچھ نہ کچھ نے یعنی مقصد ہویا نازل کرنا سبحان اللہ یعنی نزول جو ہویا یعنی آیات کو جو بھیجیا انہیں نہ کچھ نزول ہویا مقصد ہویا وجہ ہویا تا خداوند متعال آیات کو بھیجنا آئی سبحان اللہ تا خداوند متعال نے اپنے حبیب کو فرزند عطا کیتا کیسے مسئلہ دیتا جنا وہ فرزند خداوند متعال نے واپس بلا لیے تو اے مشرک کافرہ نے انہیں گالی کرنا شروع کر دیتا جو اس دی ہون اولاد تا ہے کوئی نہ اے جرا دین گھن آیا ہے اے جری شریعت گھن آیا ہے اے کتنا دی زندہ راسی جنا اے محمد اس دنیا تو لگا ویسی اس دی شریعت اس دا دین ختم ہوا ایسی واہ اس دا دین ختم ہوا ایسی اور تانے دینا شروع کیتا اب تار ہو گیا ہے اس دی اولاد تا ہوئے کوئی نہ تجرہ انہیں یہ گلنا شروع کی دیا اب تار ہو گیا تجرہ ایک گلنا رسول خدا دے سماتا نہ ٹکرایا تا اللہ دا رسول پریشان ہویا رنجش ہوئی تا خدا بند متعال کو اپنے حبیب دی پریشانی قبول نہیں ہوئی واہ واہ خدا بند متعال نے جلدی جبرائیل نے بھیجا ایک آیت لے کے بن کے میرے رسول کو اللہ بھی آدھے والا صوفہ یعطی کا ربو کا فترزا اللہ بھی آدھے پریشان نہ تھی میرا حبیب میں دے وہ ایک ایسی بڑی نعمت عطا کرن والا ہاں جس دے بعد تو خوش اور راضی ہوئے سے واہ واہ سبحان اللہ اس نعمت کے بعد تو خوش اور راضی ہوئے سے سبحان اللہ وعدہ کہیں گیتا ذات احدیت نے وعدہ کس دنال ہویا رسول دنال جو میں دیکھوں ایک بہت بڑی نعمت عطا کرتا سبحان اللہ اس نعمت کے بعد تو خوش اور راضی ہوا ہے میرا سوال ہے کیا خداوند متعال نے اپنے حبیب کو پہلے نعمت نہیں دیا کمال نبوت ہوتا نجوی صاحب نبوت ہوتا نعمت تو کم نہیں رسالت امامت علی جیسا جانشین عطا کی تھے کبھی نعمت نہیں کیسی نعمت دینے والے خدا جس دے بارے میں فرمائے دے اس نعمت تو بعد تو کیا ہوئے سے خوش اور راضی ہوئے سے ماشاءاللہ اس کے بعد تو خوش اور راضی ہوئے سے وعدہ کی دے خداوند متعال نے کس دنال اپنے حبیب دنال تو اس وقت رسول خدا مطمئن ہو گئے جو اللہ نے میں نال وعدہ کی تھے میرے کو بہت بڑی نعمت عطا کر سبحان اللہ وعدہ ہو گیا تا بھی گزرتے رہی ہے لیکن رسول پاک دے دل دے وچ کیا ہویا اضافہ نہیں کیا انتظار دا وہ نعمت کدا ملتی میں کو نعمت کدا ملتی جڑا کافی گزر گئے
تا رسول تو برداشت نہیں ہو جا وہ اضافہ زیادہ ہو گیا شدت تا رسول نے یا جبرائیل کے ذریعے یا دعا کے ذریعے ان دعوات نے متعلق پیغام پہنچایا خدایا تے من الوعدہ کیتا جو میں کو نعمت عطا کرے سا وہ نعمت قدر نہیں سبحان وہ نعمت قدر عطا کرے سے تا آواز قدرتی میرا حبیب صبر کر جلہ میں دیکھو پہلے چیزہ لینا ہمیں نعمات لینا ہمیں یا قرآن کے آیات بھی لینا ہمیں تو اگر ستا ہے انہوں نے کہیں بھی چھوڑنا ہمیں اگر بازار جو میں بازار جو میں آیت نازل کر رہا اگر تو گھر جو میں میں دیکھ نہیں آکیا اے میرا مصطفیٰ گھروں اٹھی بیت اللہ جوان جبرائیل کو بھیجنا پیا وان کے آیات وصول ہوا نہیں آکیا تو جیتا ہونا ہمیں میں اٹھائی دلوں کے نعمت بھیج چھوڑنا ہمیں میں دیکھوں ایسی نعمت پر درم والا ہاں اگر میں دیکھوں او جیسی دا میں دن وعدہ کی دیں وہ میں دیکھوں زمین پہ بھی دکھا سکتا وہ نعمت ہے کیا سبحان اللہ نعمت میں دیکھوں زمین پہ بھی دکھا سکتا وہ کیا ہے نعمت لیکن میرا دل نہ دے اس نعمت کو حاصل کرنے واسطے دیکھو معراج دے ہونا پڑسی تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ حیدری محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ دیکھو معراج دے ہونا پڑسی سبحان اللہ تو جناب رسول خدا نے وعدہ ہو جائے میں دیکھوں نعمت عطا کرے سا اور دیکھوں کتاب نہ ہوسی معراج دے ہونا پڑسی معراج تو 40 دن پہلے جواز اللہ یہ تیاری میں جھیلیے نعمت تھی معراج تو 40 دن پہلے خدا نے متعلق پیغام بھیجا اے میرا حبیب بس میں تے نعمت عطا کرنے رہا لیکن ہن اس دا انتظام کر کیا کرنے جناب خدیجہ الکبریٰ دے بستر تو اپنا بستر جدا کر لے بڑھنا کیتا ہے جناب ابو طالب دے گھر توجہ کیتے کیتا میں نے جناب ابو طالب دے گھر لوگ تو جناب ابو طالب کو نوز بلا کافر سمجھتے اللہ بھی آدھے اپنے حبیب کو جو اپنا بسترہ اپنا بطوطہ کیتا دے ون جناب ابو طالب دے گھر کرنا کیا ہے خدایا آواز قدرت یہ 40 دن تیمی اور خدیجہ الکبریٰ نے بھی روزہ رکھنے 40 دن روزہ رکھنے اور رات تک کھڑے ہو کے میں خدا کی عبادت کرنے رات تک عبادت کرنی ہے دین روزہ رکھنے اور سحری اور افطاری کا سامان خود خدا جنت بھی لینا خدا جنت بھی لینا آئی تو جنہ 40 دن مکمل ہوئے ہون خود جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ فرمین گے جنہ میرا بابا معراج تگی آئی معراج تگی آئی جبرائیل نال براق نامی سواری نال تو جناب سیدہ آدم جنہ میرا بابا جنت جگہ معراج دے گئے اس تو پہلے ایک جملہ ماکی بننا تو جناب سیدہ فرمین جدہ اللہ نے میں سیدہ دے نور کو خالق کی کہا نور کو خالق کی کہا سی اللہ نے بڑھایا سی میرا نور جب تک عرش تیری ہے خدا دی تسبیح مصروف اور مشغول بھی ہے میرا نور تسبیح مصروف بھی ہے کافی عرصہ جب میرا نور اللہ دی عبادت کرتا رہی اس کے بعد اللہ نے میں فاطمہ دے نور کو جنت دے باغائی جو ایک درخت وچ منتقل کیتے جنا اللہ نے میرے نور کو درخت وچ منتقل کیتے میرے نور دی وجہ تو وہ منور اور روشن ہو گیا نعرہ حیدری میرے نور دی وجہ تو وہ درخت منور اور روشن ہو گیا تو جناب سیدہ فرمائیں جناب میرا بابا معراج تک گئے تو خداوند متعال نے جنت دے مشاہدے کروائے مناظرے کروائے جدا رسول خدا نے جنت دے باغات دے مشاہدہ کر کے دا تا اتائے جتا جنت دے باغات جتا جنت دے باغات شاہ صاحب کی بلا سارے پاسے کیا ہوگے میں نے ایک مثال سمجھاؤں واسطے جدا خداوند متعال باغات کا مشاہدہ کیتے ہم نے دیا قرآن جن دو قسم میں کیسا قسم پہلی درخت ہے کے پھل دھیر درخت ہے کے
ادھے پھل زیادہ ہے اور سارے پاس کیا ہوئے اگر پھل جس چیز دا ہوئے درخت جس چیز دا ہوئے پھل بھی وہ لگ جائے مثلا اگر امر درخت ہے تو انہوں نے کنو نہ لگ سی اگر سیب ہے انہوں نے کھجور نہ لگ سی مگر جنت میں درخت ہے کہ پھل زیادہ ہے کتہیں امر لگا ہوئے ہے کتہیں سیب لگا ہوئے ہے پہلی خصوصیت درخت ہے کہ پھل زیادہ ہے دوسری خصوصیت کیا ہے اگر وہ جنت دے درخت ہے جو کوئی میوہ بنا پٹ کی نے تاشا ساتھ اسے وقت دوبارہ لگ ویسے دوسرا پھل اسے جگہ دے دوبارہ لگ ویسی اور وہ چھوٹا بنا نہ ہو سی جتنا وہ بندہ پڑے سی ہوئے جلائی ہو سی کیا کہنے سارے پانے کیا ہونے اگر کوئی بندہ مالٹا پٹ کی نے پتہ نہیں اگلے سال اتنا ہمارا تھی سی یا نہ نہیں سی اگلے سال اتنا تھی ہوئے یا نہ تھی ہوئے کئی پتہ نہیں کرن تھی لیکن جنت دے میرے باغات ہیں اگر کوئی بندہ میوہ پڑے سی خود بخود اسے مقام دکھا دو ایسے اور جناب بی بی آدھی میرے بابا نے وہ باغات کا مشاہدہ فرمایا باغات کا مشاہدہ فرمینے گئے لیکن وقت میرے بابے دی نگاہ پر یہ اسے درخت تھے جس درخت میں سید آدھا نور منتقل ہو چکا سبحان اللہ جیسے میں سید آدھا نور منتقل رہی وقت میرے بابا نے جناب وہ درخت نہیں تھے باقی درخت بھول گئے وقت اسے علیہ پاس کوئی روپے میرا بابا جتا میرا نور ہے جس وقت اس درخت کے قریب آ کھڑے کیا دے دے وہ چمچنا پہ درخت روشن اور منور ہے تو رسول خدا فرمائے جیری خوشبو اس درخت پہ جائی میں اپنی زندگی میں پہلے کہیں محسوس نہ کیا میں پہلے کہاں محسوس نہ کیا آمین تو رسول خدا جنابی سفر دے بندے نا جناب سیدہ دے گھر آمین سفر تو واپس آمین وادوی جناب سیدہ دے گھر آمین کیوں آتے ہیں تو رسول خدا فرمائے جدہ بھی میں کو او جنت جرا سیب ہے او جرا درخت ہے اس کی خوشبو ہے جدہ میں کو بہت خیال آیا محسوس کر رہا جو میں اس کی خوشبو محسوس کرنے میں کیا کریں دے آمین اپنی بیٹی نے گھر پریشانی کا بوسا دے میں اور وہ خوشبو محسوس کا فرما کے دے وہ خوشبو محسوس فرما کے دے بی بی آدھے جدہ میرا بابا درخت پہ کھول ہے میں تو خصوصیت بیان کر گیا جو درخت ہے گئی پھل زیادہ دوسری خصوصیت جو اس کو پھل پٹے نا دوبارہ لگوائے گا لیکن جنہا او درخت جس سے سید آدھا نور منتقلا تے اس وقت جنہا رسول خدا نزدیک پہنچیں تا آواز قدرت ہے میرا حبیب یہ سیب لگایا یہ کو کروڑ نے کو تناول فرما ایکو اے خاص ہے فقط اور فقط تیرے واسطے اس دے وچ نہ کہیں نبی شریک کر سکتا ہے نہ علی شریک کر سکتا ہے حتی خدیجہ الکبریٰ کو شریک نہیں کر سکتا فقط اور فقط تیرے واسطے میں خصوصیت بیان کی تھی جو بندہ اس کو کیا کرے میوہ کروڑیا آئی تو مائدہ خود بخود اتا دوسرا میوہ لگ بنیا لیکن جس دے وچ سید آدھا نور بنتے کر رہی جنا رسول خدا نے تو سیب توڑیا دوبارہ نہیں لگا دوبارہ نہیں لگا تو رسول خدا زمین دے آئے ماشاءاللہ سارے متحلین بیٹھے ہوئے تب حکم ہے پروردگار دا جناب ابو طالب کا گھر چھوڑ ہن جناب خدیجہ الکبریٰ دے نال ہوتا بسیرا کرو بہرحال میں بیان نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہوئے گستاخی ہونے جناب سیدہ مادے شکا میں چاہیے تو رسول خدا فرمائے ایک دن میں سفر دم آیا دروازے پر روکیا میں چند مستورات کی آواز سنی اتنے سالوں پیغام میں اتنے میں جو گھر داخل تھی وہاں کیا ہے کہ میں داخل تھی وہ پہلے یا اللہ کرو سلام کرو تاکہ اہل خانہ فقط بیوی تو نہیں ہوتی ماں بہن باقی بھی ہمیں گھر دے سنبھل وجن تو رسول خدا فرمائے میں جنہا وہ آواز سنیے میں روک گیا کچھ دیر تک آوازاں اندھیاری ہیں
جنا آوازاں تھام گیا تو میں سوچے ہوں بارو حجرے طریقے نکتا میں من جانتا رسول خدا فرمائے میں سلام کی دے اور میں حجرے داخل ہو گیا میں جنا حجرے داخل تھیا میں منظر عجیب ہٹے گرہ منظر تو رسول خدا فرمائے میں نیچے خدیجہ تو کبرا کل ہی بیٹھ گئی سبحان اللہ خدیجہ تو کبرا کل ہی بیٹھ گئی میں پوچھے خدیجہ پہلے میں نیچے جو چند مستورہ دی آواز بھی ہم گئی ہون میں جنا داخل ہویا تریٹم تو کل ہی بیٹھی ہے بچہ کیا ہے تو اس وقت جناب خدیجہ کبرا عرض کریں گے یا رسول اللہ کوئی برائی کی عورت نہیں اندھی میرے نال جناب میں پریشان ہو گیا پتہ نہیں اللہ میں نے کیسے امانت نہیں ہونے والی کہیں میرے سجو آواز ہوئے کہیں میرے کھڑو آواز ہوئے اما خدیجہ پریشان کیوں دینے تو میرے نال بول میں تیرے نال کلے سو میں جو تیری بدول تھی پہ ہوئی بر عظمت سید بواز بلند صلوات تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ ایک بات بھی سب بات اللہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی حسینیت زندہ آباد یزیدیت مردہ آباد بیت کل دشمنات اعلانات بے شمار محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ کیا کہنے کی تو میرے نال بول میں تیرے نال بولے سبحان اللہ تیری بطور تھی پہ دیا اور جناب ایک خاتون تھے مشکل ویلا ہونے جناب بارداری ہوں گے آخری وقت ہوئے کلی ہوئے پریشان ہوں گے ان کو سہارے واسطے مستورات کی ضرورت ہوں گے جناب خدیجہ کبریٰ نے محسوس کیتا جو میں کلی ہوں پریشان تھی ساں لیکن اللہ نے جنت جو چند حورا بھیجا اور جناب مریم کو بھیجا جناب عائشہ کو بھیجا جنہیں آ کے جناب خدیجہ کبریٰ نے کہا کی تھی خدمت کی تھی جناب سیدہ اس دنیا سے تشریف فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب سیدہ اس دنیا میں تشریف فرمائے اور خود بی بی کا نام اللہ نے رکھا اللہ نے رکھیا اے میرا حبیب اس بچی کا نام فاطمہ رکھ چھوڑو کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو پوچھا مولا بچہ کیا ہے تمہاری جدہ دے نام دی فاطمہ کیوں رکھی نے تو مولا فرمائے میری ڈاری کا نام فاطمہ ہی واسطے ہے فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی مولا کیسے چھڑانے والی مولا فرماتے اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے چھڑانے والی اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے چھڑانے والی بی بی جنا اس ایج میں پہنچی جنا بچہ شادی کی تھی میں طرح رشتے عمل لگ گئے کہ یا رسول اللہ بیٹی کا رشتہ ساتھ جو رسول خدا فرمائے نا اس دا رشتہ میں دا نہیں کرنا اس دا رشتہ خود اللہ نے کرنے اور ایک عرب کا بڑا بدو جہل جنا آیا میں اس دا نام نہیں لینا جنا اے رسول خدا دے بول یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا رشتہ میں کو جو اپنی بیٹی کا رشتہ میں کو جو میں اس کے حق مہر دے وچ 500 اٹھ دے سوں 500 اٹھ دے سوں خالی اٹھنا اس سونا چاندی درہم دینار لگے ہوئے جے کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے نہ غصہ کرا علی ہستی پہلی دفعہ کنکر چاہ کے اس دے منہ دے مارے نے فرمے نے تو میں کو کیا دنیا دار میں بھی نہ سمجھی اس دا رشتہ میں تا نہیں کرنا اس دا رشتہ اللہ نے کرنے چلے یہ واپس کے چارے دے امیر کہنا کم کھڑے کریں یہاں یہ آگیا دے یا علی ساکھو دا رشتہ نہیں مل جا تو پتہ کر ماتا رشتہ دے کو دے دے تو امیر کہنا آمن لگے رسول خدا دے گھر چاہو تو خدا مرد مطال نے جبرائیل میں بھیجا جبرائیل جی رب پہ چلیے جلدی کر سترہ چھوڑ میرے حبیب تو بن گیا علی بھی آگے خالی نمل ہے علی بھی آگے خالی نمل ہے تجرہ میرے کائنات ہے یا رسول اللہ رشتے واسطے رہے ہیں تو اس وقت رسول خدا فرمائے اے علی تو میرا جانشین ہے وسیع ہے سب کچھ ہے لیکن رشتے نکال ہے رشتہ میں نہیں کرنا میں اپنی بیٹی کی نو پہلے پوچھنا بعد تک میں رشتے ہاتھ
جناب سید کو رسول خدا سیدہ علی نال میرا رشتہ کر چھوڑو تو جناب سیدہ خاموش ہو گئے تو رسول خدا سمجھ گئے جو بی بی نے ہاتھ کر چھوڑیے تو اس وقت اللہ نے جبرائیل نے بھیجا جبرائیل جی رب جلے جلدی کر سجدہ چھوڑ میرے حبیب کو آنا اللہ بیان دے میں عرش دے نور دا نور نال آگ تو کر چھوڑے تو فرش دے بطول تعلیم علم کر چھوڑ سبحان اللہ سبحان اللہ عرش دے میں کی دے فرش دے کو کر میں دا کیا عظمت جناب سید دی جس دے عقد بھی دو ہوئے تے مہر بھی دو ملتے خود خدا نے بڑھوایا تلے مصطفیٰ نے بڑھوایا حق مہر ایک علی نے دیتا یا خود خدا نے دیتا ایک اللہ نے خود دیتا ہے دوسرا علی نے دیتا اور آسمان سے کس نے پڑھا آج فرمینے علماء فرمینے ایک رحیل نامی فرشتہ ہے اس نے جناب سید عقد پڑھے حالانکہ تمام ملائکہ سردار جبرائیل ہے کہ رحیل نامی فرشتے نے کیوں پڑھے علماء فرمینے کیونکہ سب تو سوری علاقوں نہیں رحیل ہے اس وجہ دے رحیل نے عقد پڑھا جدا عقد ہون لگا تو رسول خدا نے فرمایا یا علی پیسے ہیں تیرے کو جو شادی جو کروں دواری اگر گھر کا سامان گھیڑا ملے تو اس وقت امیر کائنات فرمیدن یا رسول اللہ تو سن تو جان دے میں نا میرے کول کوئی چیز نہیں ہاں مگر اتنا ہے چیز ہے ایک تلوار زرہ اور سواری فرمایا گھوڑا ہے یا اٹھ ہے بارہ ایک سواری فرمایا سواری نہیں بیچنی تلوار نہیں بیچنی زرہ بیچو زرہ بیچو 480 یا 500 دینار دیو بیچ گئی ضرورت سامان کی دا جنا عقد ہون لگا تو رسول خدا فرمینے یا علی میں چاہنا عقد تو پائے دے تو ادا ولیمہ آیت اللہ کاظم قزوینی جملہ سارے جدھر میں پڑھتا بیٹھا آیت اللہ کاظم قزوینی آدم رسول خدا نے فرمایا یا علی میرا دلالے شاد عقد پہلے کیا ہوئے دعوت ولیمہ ہوئے لیکن سادے دعوت ولیمہ اور احمد دعوت ولیمہ بہت بڑا فرق ہے اسا تو ہن گزرے تو جے سارے لگتے ہوئے پیسے والے ہوئے امیر ہوئے اسا علاقے میں تو سلینے نہیں سے او جی چیز بچی پئی ہوگی وہ آدھے چلو آؤ کھات ہونے پہ لیکن امیر کائنات جی کائنات امیر اس نے دعوت ولیمہ کہہ سکتے رسول خدا فرمینے یا علی دعوت ولیمہ اس دی حوالے رسول خدا نے چند خصوصیات بیان فرمایا دعوت ولیمہ دیا چند خصوصیات بیان فرمایا تو اللہ ارادہ اس مواد میں اگر سارے میں ارادہ دے بعد ایک سلوات صلی علی محمد والی محمد رسول خدا فرمینے یا علی پہلی خصوصیت یہ ہے جو بندہ کھاوے نہیں کھاوے نہیں فقط بلکہ لوگاں کو کھواوے بھی صحیح جی میں کھاونا ثواب ہے کماونا بھی ثواب ہے دوسری خصوصیت رسول خدا فرمینے یا علی دعوت ولیمہ دی دوسری خصوصیت کیا ہے جیرا بندہ کسی مومن یتیم مسکین کو کھانا کھواوے اللہ اس دے مال رزق برکت پر اضافہ کر چھوڑے تیسری خصوصیت یا علی غریباں یتیماں مسکیناں کو یہ دعوت ولیمہ کھوانا چاہیے کیوں وہ لوگ ہوندے یتیم غریب مسکین جنہیں اچھا کھانا نہیں کھا سکتے لیکن یہ دعوت ولیمہ جنہیں ہوندے حق بڑھ دے انہیں کو کھوایا بنے جنہیں اچھا کھانا نہیں کھا سکتے جنہیں وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا گئے اور تمہارے حق کی دعا کر کے رہے تمہارے حق کی دعا کر کے رہے بعد خصوصیت بیان فرمائی یا علی دعوت ولیمہ دی اگلی خصوصیت کیا ہے تو فرمیدن یا علی خصوصیت یہ ہے جے کو تسان دعوت ولیمہ دے سو او تمہارے گھر رسائیں اور انہیں کیا ہو سی خوشی ہو جو صاحب انہیں سجے دعوت ولیمہ دیتے اور آخری خصوصیت کیا بیان فرمیدن رسول خدا فرمیدن یا علی جیرا بندہ دعوت ولیمہ کریں دے اس سے اللہ راضی ہوں دے اس سے اللہ راضی ہوں دے
بس میں جلدی جلدی سمٹنا بھی ہاں تاکہ وقت زیادہ نہ ہونے تا آیت اللہ کاظم کا زمینی فرمیدن مولا امیر کائنات نے کوئی دادی بیدی کی نسا کارڈ پڑھنے کارڈ نہیں پڑھوایا بلکہ کیا کہنے جس دن ولیمہ آئی اسے دن مسجد لگے گئے مسجد بھری ہوئی اصحابیوں وان کے اعلان فرمائے نے اصحاب آئی دعوت ولیمہ تشریف گھن نوائے مسجد نے اعلان فرمایا اس دے بعد انہاں صحابہ نے بول گئے جیرے غریب ہیں ہم نے کو دعوت دیتی بات آیت اللہ کاظم کا زمینی فرمیدن امیر کائنات ہے کچھ جاتے کھڑے ہو گئے اوتے ور کے اعلان کی دینے اعلان کی دینے دور دور تک امیر کائنات کی آواز گئی تاں جرے بستیاں دور دور تک اور کھیتے کم کھڑے کرنے لوگ انہیں دیکھنا تک امیر کائنات کی آواز گئی ہم میں کو نہیں پتا کتنا دے گا ہم دعوت والی میں دے کیا کیا لیکن اتنا تھا گوشت تھا روٹیاں ہم دیسی گھی اور شاہ صاحب جیت والے مجھے پانی آگے ہاں کھجور اندر حلوہ پڑے گیا چلامان علی حسبی رسول خدا خود ہیں صحابی آئے اہل عیال گھننے بچے مستورہ ساتھ تو آگے جنہاں دعوت ولیمہ شروع ہویا تمام نے پیٹ بھر کے دعوت ولیمہ تناول کیتا جنہاں سارے کھاگی دے رسول خدا نے لکھا کھامر دے بعد بھی کچھ نہ کچھ بچا ہویا بات فرمیدن اے صحاب یا باقی جرے ایک دو دن آگے آئے ہو یہاں فرمایا منو گھر جو برتن چاہو جنہیں کسی مجبوری دے تحت نہیں آ سکے اتنا چاہو نہ ہونے دلو تاکہ وہ بھی کھامیں دعوت والی وہ بھی دعوت والی ماں کھامیں تاہی تو سادے کی تبھی سبب ہے جو ایمہ نے دعوت والی ماں کیسا کی تے سادہ بھی حق پڑھ دے جو اسامی دعوت والی ماں اسے طرح جا کرو اسا کیا کرنے امیروں کی جخلے میں غریبوں کھمینے میں حالانکہ یتیم مسکینوں کو ہمنا چاہیے ہے تا آیت اللہ کاظم کا زمینی عدن اے کوئی دعوت ولیمہ واجب فرض نہیں اگر کوئی نہیں کر سکتا نہ کرے ہاں اتنا ضرور اکساں جو اپنی بچی اور بچی دی جنہ شادی ہوئے چاند مومنہ بھرامن کا صدو گھار دینے جو کئی ضرورت نہیں تسا گوشت کھواؤ ہاں قیمے کھواؤ کباب کھواؤ نہیں سادہ کھانا پیش کرو منگا کو جنہ کھانا کھا گئے سے تمہارے حق کی دعا چکر سے تمہارے حق کی دعا کر کے سے ایک سلوات پڑھو بابا سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد بس میرا محترم ایک دو جملے فقط مصیبت دے کتنی فضیلت دی مالکی جناب سیدہ علماء فرمیدن جناب آنا رسول خدا اپنی مسند چھوڑ دے بڑے اپنی جاتے بیٹی کو دلا رہنا فقط مسند نہ چھوڑے دے علماء فرمیدن چند قدم دورن ہا بیٹی کا استقبال کرنا وقت ہتھاں دے موسے دے منا ہاں سیدو راز موسے لے کولی آئے ہتھاں دے موسے کیوں لینا آئی رسول رات موسے لے کولی آئے جناب دی بابا مائے سجی ہتھنال تصویر نہ پار سکتا اجرکم اللہ بابا میرے ہوتے اتنے ظلم رہے گئے اگر رات آئے چاہمیں نہ دیئیں تبدیل ہونے نہ پہاڑ ہمیں نہ ریزہ ہونے نہ اجرکم اللہ جناب سیدہ یہ نا دربار ہے میں ادام ہر دربار تک کائنات رویے سی پردے جائے جناب سیدہ نال تائیاں جھر موڑے میں ادھا جناب سیدہ تیری خوش قسمتی ہے جناب تو دربار چاہیے نا تیرے نال قدیسہ ہاں پردے چاہیے میں ادھا جناب تیری دھی بازار چاہیے نو لگ حرامی نچنا وطا آدھی ای چادر جو میری ماں دا جنازہ درات نے چبیا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین تقبل اللہ خیر الجزاء